کھیل، سیاست، فن و ثقافت، طب، تعلیم، ٹیکنالوجی ہو یا پھر وکالت کا ہو میدان، عورت ہر شعبے میں، ہر میدان میں خوب سے خوب تر تاریخ اور ہر تحریک کا قصہ عورت کے بغیر نامکمل ہے۔ سیاسی جدوجہد ہو یا پھر میدان جنگ ہو، انسانیت کی خدمت ہو یا زندگی کا کوئی بے رخ، خواتین ہر میدان میں پیش ہیں۔ خواتین کے حقوق اور مسائل سے متعلق شعور آگاہ کرنے کے لیے آج خواتین کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اس سال کی تھیم عورت کے حقوق، مساوات اور انہیں بااختیار بنانے کے عزم کا اعادہ کرنا ہے۔ عالمی یوم خواتین پر گوگل کا بھی خواتین کو خراج تحسین۔ کھیل، سیاست، فن اور ثقافت، طب، تعلیم، ٹیکنالوجی ہو یا وکالت کا میدان، عورت ہر شعبے میں، ہر میدان میں خوب سے خوب تر تاریخ اور ہر تحریک کا قصہ عورت کے بغیر نامکمل، سیاسی جدوجہد ہو یا میدان جنگ، انسانیت کی خدمت ہو یا زندگی کا کوئی بھی رخ، خواتین ہر میدان میں پیش نظر آئیں۔ خواتین کے حقوق اور مسائل سے متعلق شعور آگاہ کرنے کے لیے آج خواتین کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اس سال کی تھیم عورت کے حقوق، مساوات اور انہیں بااختیار بنانے کے عزم کا اعادہ کرنا ہے۔ سرگودا کی باہمت خاتون، جس نے اپنی پوری زندگی تھیلیسیمیا کے مرض میں مبتلا بچوں اور خواتین کو ہنرمند بنانے کے لیے وقف کر دی ہے، اس باہمت خاتون کے بارے میں مزید جانیں گے ملک محمد اصغر کی رپورٹ میں۔ سرگودا کی 35 سالہ عابدہ نذیر خدمت خلق کے جذبے سے سرشار باہمت خاتون نے اپنی زندگی لاوارث بے سہارا لوگوں کے لیے وقف کر رکھی ہے۔ تھیلیسیمیا کے مرض میں مبتلا بچوں کو باقاعدگی سے خون دینا ہو یا رضاکارانہ طور پر غریب مستحقین کی مدد کرنا ہو، عابدہ نذیر ہر جگہ متحرک دکھائی دیتی ہے۔ خواتین کو ہمیشہ سپورٹ کرتی ہیں، جہاں بھی معاشرے میں خواتین کو مسائل پر درپیش ہوتے ہیں یہ وہاں پہ خواتین کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں۔ یہ بہت زیادہ ایکٹیو لیڈیز ہیں، کیونکہ ہمارا واسطہ ان سے اس وقت پڑا جب ہمیں بلڈ کی اشد ضرورت تھی، تو انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا اور کافی کیمپ لگوائے اور بچوں کے ساتھ یہ کافی ٹائم بھی گزارتی ہیں۔ ہر فرائیڈے کو تشریف لاتی ہیں، بچوں کو اپنے ہاتھ سے کھانا بنا کے تقسیم کرتی ہیں۔ عابدہ نذیر خواتین کو سلائی کڑھائی اور بیوٹیشین کا کورس کروا کر انہیں معاشرے کا قابل فخر شہری بنانے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ میرا چھوٹا بھائی جو 9ویں کلاس کا طالب علم تھا وہ ٹریفک حادثے میں زخمی ہوا اور بروقت خون نہ ملنے کے واقعے نے میری زندگی تبدیل کر دی۔ بائک رائڈر بھی ہوں، ہارس رائڈر بھی ہوں، اور سوشل ورک میں ہمارا کام یہ ہے کہ وہ خواتین جو گھر کی سطح پہ بیٹھ کے کام کر سکتی ہیں ان کو برسر روزگار بنانا، ان کو چھوٹا سا سیٹ اپ بنا کے دینا، ایک محدود پیمانے پہ سلائی سینٹر بنانے، روزگار کا جو حصول ہے وہ کر سکیں۔ خدمت خلق کے جذبے سے سرشار عابدہ نذیر جیسی خواتین ہمارے معاشرے کے لیے رول ماڈل ہیں۔ کیمرہ مین ظہیر خان کے ساتھ ملک محمد اصغر، جیو نیوز، سرگودا۔ کپڑے سینا، کھانا پکانا، بچوں کی پرورش کرنا، گھر کے بزرگوں کا خیال رکھنا اور بنا اجرت گھر کے دیگر کاموں میں اپنا حصہ ڈالنا۔ ایک اندازہ ہے کہ غیر روایتی صنعت سے وابستہ خواتین قومی پیداوار میں 25% کی حصہ دار ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ روایتی معیشت میں ان کی حصہ داری نہیں ہے۔ خواتین تعلیم حاصل کر کے ملکی مالیاتی شعبے کا حصہ بن رہی ہیں اور چاہتی ہیں کہ گھر بیٹھی خواتین با اختیار ہوں۔ خواتین کے عالمی دن پر ریاض اینڈی کی رپورٹ۔ پاکستان کے دور دراز علاقوں میں خواتین کے لیے تعلیم حاصل کرنا دشوار ہے، تو شہروں میں اپنے روزگار پر جانے والی خواتین کی آمد و رفت کی مشکل بھی کم نہیں ہے، لیکن ملک کی باہمت خواتین تمام مشکلات کے باوجود مردوں کے شانہ بشانہ چل رہی ہے۔ پاکستان کا فیوچر پاکستان کی عوام کے ہاتھ میں ہے۔ ہم کتنا اپنے آپ کو اس قابل بناتے ہیں کہ ہم اپنے ملک کے لیے کچھ کر سکیں۔ اور بات ہو ملک کے مالیاتی شعبے کی تو خواتین کی شمولیت یہاں بڑھتی جا رہی ہے۔ اسٹیٹ بینک کی 23% افرادی قوت خواتین پر مشتمل ہے۔ پاکستانی بینکوں کی 15% مینیجرز خواتین ہیں۔ اسٹاک ایکسچینج میں خواتین کی شمولیت 10% سے زائد ہو چکی ہے۔ خواتین بااختیار ہو رہی ہیں، لیکن اب بھی ملکی معیشت میں خواتین کی شرکت محض 22%۔ 60% کے پاس بہتر روزگار حاصل کرنے کی تربیت نہیں ہے۔ البتہ یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ ملک میں 30% خواتین کا بینک اکاؤنٹ ہے۔ خواتین برانچ میں جاتی ہیں، ان کو سیریسلی نہیں لیتے، ان کو یہ کہتے ہیں کہ ابھی آپ کے خاوند آئیں گے آپ کے ساتھ،
تو وہ سیریسلی نہیں لیتی ہیں اور وہ بہت کوشش کرتی ہیں، مگر ان کے لیے بہت زیادہ ہی مشکل ہوتا ہے، اور ظاہر ہے ایک بینکر کی زبان بولنا بھی ان کے لیے مشکل ہوتا ہے. تو وہ کوشش تو اسٹیٹ بینک بہت کر رہا ہے اور اس کے کچھ نتائج بھی آ رہے ہیں، بٹ اس میں ٹائم لگ رہا ہے. لیکن خواتین کے لیے شاید سب سے بڑی مشکل خاندانی پابندیاں ہے، جس کی زد میں 70% خواتین ہیں. وہ خواتین جو با اختیار ہیں، ان کی کوشش ہے کہ جو نہیں ہیں وہ بھی با اختیار ہوں اپنے گھر میں رہ کر. قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے، تو اب آپ جو ہے تھوڑے تھوڑے پیسوں سے آپ انویسٹنگ شروع کریں اور پھر وتھ ٹائم گرو کرے گا آپ کی انویسٹمنٹ. فائنینشلی انڈیپینڈنٹ بنائے گی یہ لیڈیز کو. یہ ملک کی قابل، محنتی اور باہمت خواتین کو ان کا عالمی دن مبارک ہو. پاکستان میں نامناسب حالات کے باوجود خواتین اکثر شعبوں میں آگے بڑھ کر معاشرے میں بھرپور کردار ادا کر رہی ہیں. نورین سلیم جنجوا کی رپورٹ. وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ. ماں، بیٹی، بہن یا شریک حیات، عورت ہر کردار میں خوبصورت اور سراپائے محبت ہے. 2024 کی مردم شماری کے مطابق پاکستان میں خواتین کی تعداد تقریباً 12 کروڑ یعنی کل آبادی کا نصف ہے. پاکستان میں خواتین صرف گھر ہی نہیں چلاتی بلکہ تعلیمی مواقع کی کمی، سماجی اور معاشرتی رکاوٹوں کے باوجود معاشی نظام میں بھی اہم کردار ادا کر رہی ہیں. ورلڈ بینک کی 2018 کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں تقریباً 21% خواتین افرادی قوت کا حصہ ہیں اور ان میں 70% زرعی شعبے میں اپنا ہاتھ بٹا رہی ہیں. مشکل حالات کے باوجود خواتین اکثر شعبوں میں نمایاں مقام حاصل کر رہی ہیں. نورین سلیم جنجوا، جیو نیوز، اسلام آباد. خواتین کے عالمی دن کے موقع پر پاکستان سمیت دنیا بھر میں تقریب کا اہتمام. اسلام آباد میں نیشنل پریس کلب پر عورت مارچ کا 1 بجے اہتمام کیا جائے گا. منصورہ میں بھی خواتین اپنے حقوق کے لیے مارچ کریں گی. کراچی میں ہوم بیسڈ ویمن ورکرز فیڈریشن کی جانب سے آرٹس کونسل چورنگی پر دوپہر 3 بجے ریلی نکالی جائے گی. ریلی کا عنوان محنت کش عورتیں اور سندھ دشمن آبی منصوبوں، زمینوں پر قبضے اور ماحولیاتی تباہی کے خلاف جدوجہد ہے. چیئرمین یوسف رضا گیلانی کی زیر صدارت سینٹ کا اجلاس شروع ہو گیا ہے. سینیٹر رون عباس بپی کو پروڈکشن آرڈر پر پارلیمنٹ ہاؤس پہنچا دیا گیا ہے. حیدر شیرازی ہمارے ساتھ موجود ہیں. حیدر بتائیے اس اجلاس کے حوالے سے. جی، سینٹ سیشن چیئرمین یوسف رضا گیلانی کی زیر صدارت شروع ہو چکا ہے اور اس سے قبل یوسف رضا گیلانی نے رون عباس بپی اور اس کے علاوہ اعجاز چودھری کے پروڈکشن آرڈر جاری کیے تھے، لیکن آج صرف رون عباس بپی کو سینٹ سیشن میں پیش کیا گیا ہے اور اس موقع پر وہ رون عباس بپی چیئرمین سینٹ کے آفس بھی آئے جہاں ان کے ساتھ شبلی فراز بھی موجود تھے. ٹھیک، حیدر آپ لائن پر ہمارے ساتھ موجود رہے گا. اس وقت رون عباس سینٹ میں اظہار خیال کر رہے ہیں. آئیے آپ کو براہ راست دکھاتے ہیں. کر سکوں جو مجھ میں آج ہونی چاہیے، جو شاید بات اگر میں کر گیا تو اس کے بعد شاید بہت آگے چلا جاؤں گا، لیکن سر آئی ول جسٹ پٹ اٹ ویری، کیونکہ آپ نے مجھے آج صبح جب ریسیو کیا آپ نے کہا تھا یو ہیو ٹو بی ویری شارٹ. جو افسوس ہوا سر وہ ہے کہ کاش آج میرے ساتھ اعجاز چوہدری صاحب یہاں پہ ہوتے سر. اس کی وجہ یہ ہے کہ سر جتنی تکلیفیں اس شخص نے سہی ہیں میں نے اس کا شاید پورشن بھی نہیں برداشت کر سکا سر، اس کا کچھ بھی نہیں ہے سر. آج جب میں یہاں پہ گیٹ پہ پہنچا تو مجھے پتا کہ اعجاز چوہدری صاحب کو نہیں لایا جا رہا، اینڈ آپ کو پتا ہے کہ اعجاز صاحب کو کیوں نہیں بھیجا جا رہا. جس طاقت نے شاید آپ کو راضی کرنے کے لیے کہ ان کو پتا تھا کہ آج اگر مجھے یہاں پہ نہیں لایا جائے تو گیلانی صاحب چیئر نہیں کریں گے، تو صرف آپ کو راضی کرنے کے لیے میرے پروڈکشن آرڈر ایگزیکیوٹ کر دیا اور اعجاز چوہدری کو نہیں لایا. اس کی وجہ سمپل یہ ہے کہ صرف آج آپ کے چیئر کر سکے تاکہ جو امپریشن جا رہا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ اور آپ کے درمیان ایک قسم کی بیڈ ٹیسٹ کا وہ ختم کیا جا سکے. سو جب میں یہاں پہ آیا مجھے بتایا گیا اعجاز چوہدری صاحب نہیں ہے، دیٹ واز سم تھنگ ویری بیڈ. یقین جانیے سر آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آج سے تقریباً 3 مہینے پہلے اپنی تقریر میں آپ کو کہا تھا کہ سر ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. آج سے 2 ہفتے پہلے میں کارڈیالوجی ہسپتال حمید لطیف ہسپتال میں گیا ان کو طبیعت پوچھنے کے لیے. 3 سٹنٹ ان کو ڈلے تھے اینڈ ہی واز ناٹ کمفرٹیبل ایٹ آل. اور پچھلے 2.5 مہینے سے آپ کا پروڈکشن آرڈر ہوا میں لہرا کے آپ کو گورنمنٹ دکھا رہی ہے کہ دس سیٹ ڈز ناٹ میٹر اینی تھنگ. اس سیٹ کی، اس ایوان کی، ان سینیٹرز کی کوئی عزت، کوئی وقت نہیں ہے اگر یہاں پہ ریاست اور گورنمنٹ کچھ کرنے پہ آ جائے. سر یہ ہمیں ہماری اوقات دکھائی جا رہی ہے. سو آج جتنی مجھے خوشی ہے کہ آپ لوگوں نے مجھے بلایا، اس سے زیادہ دکھ مجھے اسی وجہ اعجاز صاحب موجود نہیں ہے. سو ود ہیوی ہارٹ سر آئی مسٹ سے
کہ جی ود تھینکنگ یو سر، ود آل یو تھینکس سر کہ آپ نے میرا پروڈکشن آرڈر جاری کیا، بٹ میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی اینڈ اگر آپ نہیں مانیں گے تو تب بھی سر میں شاید آپ سے یہ کیا کہتے ہیں گستاخی کروں گا کہ آپ میرا پروڈکشن آرڈر کینسل کر دیجیے گا، اینڈ آئی ووڈ لائک کہ میں واپس چلا جاؤں اپنی جیل میں سر اور جا کے آئی فیس دا میوزک. اگر ضمانت ہوگی تو میں آ جاؤں گا سر، اور اگر نہ ہوئی تو اگر اعجاز چوہے صاحب آئے تو میں ان کے ساتھ آؤں گا، ادروائز اگر وہ نہ آئے تو آئی بیک لیو فرام دا انسٹیٹیوشن، کیونکہ سر اگر آج ہم اس انسٹیٹیوشن کی خود عزت نہیں کروائیں گے تو کوئی نہیں کرے گا. ادروائز سر یہ کمفرٹیبل بڑا تھا، میں بھی اپنے لاج میں چلے جاتا، پرابلی اپنی فیملی سے مل لیتا، پرابلی کوئی ٹی وی دیکھ لیتا، شاید کچھ کھا پی لیتا یا کچھ ایسا ہو جائے، بٹ سر اس کمفرٹ میں جب مجھے اعجاز چودھری آ جاتا ہے جس تکلیف میں سر آئی ڈونٹ تھنک سو کہ میرے لیے اس ایوان میں بیٹھنا اس پروڈکشن آرڈر کے تحت آئی ول بی ویری سائڈ. سو میں ود ڈو رسپیکٹ آئی ول گو بیک ٹو مائی بھاولپور جیل اینڈ تھینک یو سو مچ فار آل دا گریٹفل سر. آباد صاحب آپ 2 منٹ بیٹھے، میں ایک میں رولنگ دے رہا ہوں اور ان کا جو پروڈکشن آرڈر جاری نہیں ہوا اس کے اوپر میں ایک رولنگ دے رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. That on 13th January 2025, I, in exercise of powers conferred under Rule 84(1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Senate, 2012, issued production orders in respect of Senator Ijaz Chaudhry, who is in judicial custody and detained in Court Lakhpat Jail, Lahore, for the 345th session of the Senate. However, despite the issuance of these orders, the senator was not produced before the House during this session, thereby impeding this right to participate in the parliamentary proceedings. Subsequently, on 6 March 2025, I became aware through media reports that Senator Aun Abbas had been detained by the Punjab Police. Under Rule 79 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Senate 2012, it is explicitly provided that when a case is registered against a member or a member is arrested on a criminal charges, convicted or detained under an executive order of the committing judge, magistrate or executive authority, is duty bound to immediately intimate such facts to the Chairman Senate, including indicating the reasons for the arrest, detention, or imprisonment of the member in the appropriate prescribed in the second schedule. Regrettably, no such intimation was received in my office in this instance, reflecting a clear violation of established parliamentary procedures and disregard for institutional protocol. On 7th March 2025, in the continued exercise of my authority under Rule 84(1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Senate 2012, I issued production orders once again for Senator Ijaz Chaudhry and also for Senator Aun Abbas. In partial compliance with the order, Senator Aun Abbas has been produced before the Senate today. However, yet again, the directive concerning Senator Ijaz Chaudhry have not been fulfilled, amounting to non-compliance with the lawful orders of the chair. This is not an unprecedented situation. When I was the Speaker of the National Assembly, a similar situation arose where production orders were not implemented. At that time, in the interest of upholding parliamentary privileges, I was compelled to refer the matter to the Privileges Committee. Once again, this House is faced with a situation where the orders of the custodian are not being implemented. As Chairman Senate, my only endeavor is to uphold the supremacy of Parliament, rule of law, and constitutional dictates. As per Rule 71 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Senate 2012, disobedience of the orders of the Chairman Senate constitute a breach of privilege. Such disregard of parliamentary authority cannot be allowed to persist unchecked, as it threatens the institutional integrity of the Senate and broader democratic framework. Therefore, I in exercise of my powers, in accordance with established parliamentary procedure,
I hereby refer the matter of non-implementation of the production order concerning Senator Ejaz Chaudhry to the Privileges Committee for its consideration and report.